بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے اس چمکتے ستارے کو ضرور جانتے ہوں گے۔ بلا امت مسلمہ میں وہ کون ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتا؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے عبد الشمس کے نام سے بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر کرم فرمایا اور وہ مسلمان ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا، عبد الشمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا تجویز کردہ نام عبد الرحمن مجھے بہت پسند ہے۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے پڑی کہ یہ بچپن میں ایک چھوٹی سی بلی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ان کے ہم عمر ساتھی انہیں ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔ یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ بالآخر ان کے نام پر بھی یہ غالب آ گئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پیار کے ساتھ ابو ہر کہا کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے آپ کو ابو ہریرہ کی بجائے ابو ہر کہلانا پسند کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نام سے پکارا وہ بہتر ہے۔ ہر مذکر ہے اور ہریرہ مؤنث ہے۔ مذکر بہرحال مؤنث سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی وساطت سے اسلام قبول کیا۔ ہجرت سے 6 سال بعد تک یہ اپنی قوم دوس میں ہی رہے۔ اس کے بعد یہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس دوسی نوجوان نے اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ہر وقت مسجد میں رہتے، نبی علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے اور آپ کی امامت میں نمازیں پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کی بوڑھی والدہ مسلسل انہیں شرک کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتی رہی اور یہ اسے مسلسل دائرہ اسلام میں لانے کے لیے کوشاں رہے، لیکن والدہ مسلسل انکار، ہٹ درمی، نفرت اور حقارت کے راستے پر گامزن تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا دل افسردہ رہتا۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے غصے میں آ کر ایسی جلی کٹی سنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی ناگوار باتیں کی جس سے انہیں بہت دلی صدمہ ہوا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ روتے کیوں ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ اسے قبول کرنے سے انکاری ہے۔ آج میں نے جب اسے اسلام کی طرف دعوت دی تو اس نے آپ کے متعلق ایسی جلی کٹی باتیں کی جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ میری ماں کا دل اسلام کی طرف مائل کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا وہاں حالات بدلے ہوئے تھے۔ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، میری والدہ نہا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے لگا تو میری والدہ نے کہا، ابو ہریرہ ذرا ٹھہرو۔ والدہ نے نہا کر کپڑے پہنے اور کہا، اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی میری والدہ پکار اٹھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اسی وقت الٹے پاؤں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں بے انتہا خوشی کی وجہ سے زاروں کی طرح رو رہا تھا، جس طرح کہ پہلے غم و اندوہ، حزن و ملال کی وجہ سے رویا کرتا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کے رگ و ریشہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سرایت کر چکی تھی۔ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ان کی نگاہیں سیر نہ ہوتی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے روح انور کے فلک پر آفتاب رواں دواں ہو۔ فرمایا کرتے،
سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو قرآن مجید کا علم عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی بیٹی نے کہا، ابا جان، میری سہیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تیرے ابو نے تجھے کوئی سونے کا زیور نہیں بنا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، اپنی سہیلیوں سے کہنا میرے ابا جان جہنم کے انگاروں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی کو اگر زیور بنا کر نہیں دیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ بخیل تھے، آپ تو اللہ کی راہ میں بے دریغ سخاوت کرنے کے دنی تھے۔ ایک روز مروان بن حکم نے ان کے لیے 100 دینار بیچے۔ دوسرے روز پیغام بھیج دیا کہ میرے خادم نے غلطی سے آپ کو 100 دینار دے دیے ہیں، میں تو یہ کسی اور کو دینا چاہتا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں تو یہ دینار اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر چکا ہوں، ان میں سے ایک دینار نے بھی میرے گھر رات نہیں گزاری۔ جب بیت المال سے میرا حصہ نکلے گا تو وہ آپ لے لیجئے گا۔ مروان نے یہ انداز صرف آپ کا جائزہ لینے کے لیے اختیار کیا تھا۔ جب معاملے کی تحقیق ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ کو صحیح پایا۔ جب حضرت ابو ہریرہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو زاروں کی طرح رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ، آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تمہاری اس دنیا پر آنسو نہیں بہاتا، میں تو روتا اس لیے ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور زیادہ راہ بہت تھوڑا ہے۔ راستے کے کنارے پر کھڑا ہوں جو مجھے یا جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا۔ خلیفہ وقت مروان بن حکم نے عیادت کی اور دلاسا دیتے ہوئے کہا، ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے یہ دعا کی، الہی، میں تیری ملاقات کو محبوب جانتا ہوں، تو بھی میری ملاقات کو محبوب گردان اور مجھے جلد اپنی زیارت نصیب فرما۔ مروان بن حکم نے ابھی گھر سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابو ہریرہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے 1609 احادیث رسول زبانی یاد کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔